السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی و آل نبی پر درود پڑھیں، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو روزے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اور اس مہینے میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی، مولا ہمیں اور مزید عبادتوں کی توفیق بخشے، جو کیا ہے اس کو قبول فرما لے، آنے والے جو رمضان کے کچھ دن باقی رہے ہیں ان کا تعظیم کرنے اور ان میں خوب عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کے اندر بندہ اپنی جسمانی عبادت بھی کرتا ہے اور مالی عبادت بھی کرتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی، پروردگار عالم کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ صرف یہی ایک مقام نہیں بلکہ تقریباً 32 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ ایک نہیں، تقریباً 32 مقامات پر صراحت اور وضاحت کے ساتھ پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آخر آپ نے سوچا، جب
آپ مفسرین کرام کی زبانی سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کمبینیشن کیوں ہے، آخر نماز اور زکات کو ایک ساتھ جوڑا کیوں گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، مختصر انداز میں یہ سنیں کہ نماز یہ خالص جسمانی عبادت ہے، اس میں ہمیں اپنی جسم کو حرکت دینا ہے، اپنے آپ کو نماز کے لیے پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ نماز خالص جسمانی عبادت ہے جس کا تعلق صرف بندہ اور اللہ سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری عبادت ہے زکات، یہ جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ عقیدہ ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جسمانی طور پر تمہارا ذہن ایک بنا دیا کہ پہلے جسمانی طور پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نمازی بن جاؤ۔ اب جب آپ نمازی بن گئے پھر اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا۔ اب اس مال و دولت کو اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 26ویں پارے میں آخری صفحے پہ یہ اعلان کر دیا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ اے لوگوں سنو، جو ہم نے تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے صرف یہ اپنا خزانہ سمجھ کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ تمہارے مالوں میں میں نے غریب، فقیر اور مانگنے والوں کا بھی حق رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ تمہارے مالوں میں ان کا بھی حق ہے، تم ان کا حق ادا کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ بندہ جب جسمانی طور پر مسجد میں پہنچ کے پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی مالی عبادت یعنی زکات کو ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس پہ کبھی جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، کئی اور بڑے بڑے انعامات کا پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں، معجم طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ جب اللہ اسے کوئی دولت عطا فرمائے اور دولت کے ساتھ ساتھ وہ نمازی بھی بن جائے، لیکن نمازی بننے کے بعد صرف نماز پہ اس کا فوکس ہو اور اللہ نے جو دولت عطا کی ہے اس دولت کی وہ زکات نہ نکالے، تو سمجھ لینا کہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ آؤ میں آپ کو اس تعلق سے ایک بات دردناک واقعہ بتا دوں جس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو ظاہری طور پر بڑا دیندار تھا، بڑا نمازی تھا، لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، لوگ اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بلکہ خود اس کا بھائی اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ یہ بھائی کے بنا زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار تھا، ہر لمحہ ہر وقت اپنے بھائی کی محبت میں گرفتار رہا کرتا تھا۔ لیکن دنیا میں ہر کوئی رہنے تو نہیں آیا ہے، ایک دن ہم کو اور آپ کو ہر ایک کو کسی نہ کسی دن جانا ہے۔ ایک دن ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ نمازی شخص جس کو دنیا دیندار سمجھتی تھی، وہ شخص جو اس سے اس کا بھائی بہت پیار اور محبت کیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہوا، اس کی نماز ہوئی، اس کو دفن کر دیا گیا، لیکن اس کا بھائی پاگل ہوا جا رہا تھا، بھائی کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اب اسے دنیا میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے دن لوگوں کا جمع غفیر تھا، لوگوں نے سمجھا بجھا کے پکڑ کے رکھا، اس لیے اس کی قبر کو بند کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا، لیکن وہ بھائی کی محبت میں تڑپتا رہا، بھائی کی محبت میں روتا اور گرنے آتا رہا، اس سے برداشت نہ ہوا۔ دوسرے دن وہ قبرستان پہنچتا ہے اور وہ جا کے اپنے بھائی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی کا اس نے نہ دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے سوچا بھائی کی زیارت جب تک نہ کر لوں گا میرے دل کو چین نہ ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ قبر کھودنے کے لیے اپنے بھائی کی قبر کو کھودنے کے لیے اپنے بھائی کو قبر کے اندر دیکھنے کے لیے قبرستان پہنچتا ہے، قبر کی مٹی جیسے ہی تھوڑی ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر سے آگ کے انگاروں کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا دیا کہ اپنے بھائی کو اس آگ سے بچا لیا جائے، اس حد تک اپنے بھائی کی محبت میں وہ گرفتار تھا کہ آگ کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا کہ بھائی کو یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ جیسے اس نے ہاتھ کو آگے بڑھایا اس کا پورا ہاتھ ایک دم جل کر خاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ منظر وہاں سے بھاگتا ہوا آیا۔ اب پورے محلے والے کو یہ بات پہنچ گئی، یہ بات معلوم ہو گئی، خبر پہنچی کہ وہ بھائی کی قبر کھودنے کے لیے گیا تھا، وہاں قبر کے شعلے دیکھے گئے ہیں، بلکہ اس کا ہاتھ گواہ تھا، جلا ہوا ہاتھ گواہ تھا۔
کرتے ہیں معاملہ کیا ہے. کافر تم نے جو قبر کھودنے کی کوشش کی اور اس کے اندر یہ منظر دیکھا تو اس کا معاملہ کیا ہے. وہ بہت روتا رہا, بہت تڑپتا رہا, لیکن جب اس کو سکون آیا تو اس نے کہا بھائیو مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے, میرا بھائی دیندار تو بہت تھا, نمازیں تو بہت پڑھتا تھا, لیکن بہت بڑا بخیل تھا. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا یا دیگر ایام میں جب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی, اس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں نکالا. اللہ نے اس زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار. اللہ اکبر. آپ دیکھیں آج مال کی محبت ہمارے دلوں میں اتنا بیٹھ گئی ہے کہ وہ مال جس کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, غداری بھی کرتے ہیں, لوگوں کا حق بھی مانتے ہیں, وہ مال ہمارے لیے کل وبال جان بننے والا ہے. تم جس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو کیا پتا کہ وہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وفا کرے نہ کرے, لیکن اس مال کا جواب تمہیں دینا پڑے گا, اس مال کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. اس لیے مسلمانوں اپنے ذہنوں کو بدلو, ادھر ادھر سے مال نہ کماؤ بلکہ حلال کمائی حاصل کرو. حرام, سود, جوا اور فراڈ کر کے جو حاصل کرتے ہو قطعاً اس سے باز آ جاؤ, توبہ کر لو. اور حلال مختصر سی کمائی, حلال کمائی پر اللہ نے جو مختصر حلال کمائی دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ. اللہ اکبر. مجھے یاد آ گئی ہے وہ حدیث پاک کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے مختصر سے حلال کمائی پہ راضی ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے مختصر اعمال پہ راضی ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس کی مختصر سی کمائی, مختصر اسی جو اس نے حلال روزی عطا فرمائی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. حرام لاکھوں کروڑوں حاصل کر لو گے, دل کو سکون نہیں ملے گا. 500 روپیہ دن میں حلال کماؤ, تمہارے بچے بھی خوش ہوں گے اور تم بھی خوش ہو گے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ بچوں کے لیے, یہ اپنے خاندان والوں کے لیے جس کو مال و دولت چھوڑ کے جا رہے ہو نا, دیکھا گیا ہے, مشاہدہ ہے کہ جو جتنا مال چھوڑتا ہے اس کی اولاد اس سے اتنا زیادہ عیاش بنتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو مال و دولت کی تعلیم نہ دو, اسلام کی تعلیم دو. سبحان اللہ. مال و دولت تو خود بخود آ جائے گا. ہم لوگوں نے مدرسے میں رہ کے 10-15 سال تک علم حدیث, علم قرآن, علم تفسیر پڑھا ہے تو کیا ہم بھوکے پڑ رہے ہیں؟ نہیں, الحمدللہ بڑی عزت اور شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے دین کی تعلیم حاصل کی ہے. اللہ نے ہمیں عزت بھی دیا, دولت بھی دیا. سبحان اللہ. تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس بات کے لیے, اپنے بچوں کا ذہن بنائے کہ انہیں دیندار بنانا ہے, مالدار پر اللہ کو بخود بنا دے گا. تم پہلے دیندار بناؤ اپنے آپ کو. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مال و دولت کی محبت کوئی اچھی چیز نہیں ہے. قرآن کریم میں صاف صاف, میں قرآن سے تمہیں سمجھا سکتا ہوں لیکن بار بار میں آپ کو اشارات اور کنایات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اسی معاشرے میں بھی رہتا ہوں, آپ بھی رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں حالات کو. بہت سے لوگوں کے حالات جانتے ہیں لیکن انہیں میں ڈائریکٹ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنو جاؤ, اب بھی موقع ہے, حلال کمائی پر راضی ہو جاؤ. اللہ نے جو حلال رزق دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو, ورنہ قرآن میں تو فرما دیا گیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اے لوگوں سنو, یہ تمہارا مال جو ہے اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اگر مال کی محبت میں آ کے تم نے اللہ کی نافرمانی کی, یہ مال تمہارے لیے وبال بن جائے گا. اولاد کی محبت میں آ کے اللہ کی نافرمانی کر لی تو یہ اولاد تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, سورہ توبہ کے اندر, قرآن کریم میں سورہ توبہ 10ویں پارے میں اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. یہ ہے کہ اے لوگوں سنو, جو لوگ سونا اور چاندی کو, مال و دولت کو جمع کر کے خزانہ بنا کے رکھے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں, فبشرهم بعذاب أليم, تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو, انہیں دردناک عذاب کے بارے میں بتا دو. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دردناک عذاب کیا ہے. اگلی آیت میں فرما دیا گیا ہے یوم یحمى علیہا, جس دن جہنم کی آگ کو خوب بھگایا جائے گا, پھر جہنم کی آگ سے ایک تختہ تیار کیا جائے گا,
اس تختے سے اس بندے کی پیشانی کو کبھی داغا جائے گا، کبھی داہنی کروٹ کو داغا جائے گا، کبھی آنکھ کے اس تختے سے بائیں کروٹ کو داغا جائے گا، کبھی پیٹھ کو داغا جائے گا، کبھی پیٹ کو جائے گا۔ وہ تڑپ کے کہے گا پروردگار عالم، یہ کس عذاب کے، یہ کس گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے، کس گناہ کی بنیاد پہ ہمیں داغا جا رہا ہے، کس گناہ کی بنیاد پہ ہمیں آگ سے جلایا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے، پروردگار عالم فرمائے گا ھذا ما کنزتم، ارے یہ وہی ہے جس کو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا، اور جو ہے جس کو تم نے دنیا میں جمع کر رکھا تھا اور اس کو خرچ نہیں کرتے تھے، یہ اس کی اسی کا عذاب ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، دنیا میں آج جس مال و دولت کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، اگر اس کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں خرچ کرتے ہو، یہی مال تمہارے لیے کل وبال جان بن جائے گا۔ اسی مال سے کل تمہیں، اسی مال کو جو ہے، اسی مال کو آگ کا تختہ بنایا جائے گا اور پھر اس سے تم کو داغا جائے گا۔ اور دوسری جگہ، دوسری روایت میں اس طرح موجود ہے کہ یہ مال و دولت جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، یہ مال و دولت کل میدان محشر میں آپ کا ایک توق بنایا جائے گا، آپ کا ایک پٹا بنایا جائے گا جو تمہاری گردن میں پہنا دیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ نے اگر موقع عطا فرمایا ہے، آپ کو مال و دولت عطا فرمایا ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ اپنے مال کی زکات ادا کر دیتے ہیں وہ اپنے مال کو سیو کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے مالوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے جو لوگ اپنے مالوں کا مکمل زکات ادا کرتے ہیں۔ لوگ اپنے مالوں کی مکمل زکات ادا کرتے ہیں، ان کے مالوں کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے دی ہے۔ اب آپ چاہے تو اپنے مال کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں زکات نہ دے کے، اور چاہے تو اپنے مال کو سیو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں اس کی زکات ادا کر کے۔ زکات سے کوئی چیز کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن میں جب اللہ نے وعدہ کر دیا تم زکات تو ہم تمہارے مال کو بڑھائیں گے، تو پھر یاد رکھو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم زکات ادا کریں گے، اللہ عطا فرمائے گا۔ دینا کتنا ہے یار؟ 2.5% ادا کرنا ہے۔ 100 روپئے میں صرف 2.5 روپیہ تمہیں زکات ادا کرنا ہے۔ لیکن جب مال کے پیچھے بہت بھاگتے ہو، زیادہ مال جمع کرو گے تو زکات بھی زیادہ ادا کرنی ہوگی۔ میں نے حدیث پاک سنایا نا کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جو میرے مختصر رزق پہ راضی ہو جائے گا میں اس کے مختصر عمل پہ راضی ہو جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ کے پاس مال و دولت اگر زیادہ ہے تو زکات بھی آپ کو زیادہ ادا کرنی ہوگی۔ 1 لاکھ میں 2.5 پھر بھی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ 1 لاکھ میں 2.5 روپیہ زکات دینا ہے۔ یہ تمہارا اصل میں یہ ذہن بنا لو یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اس کا پرسنٹیج جو زکات کا نکالا گیا وہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ تم نے 100 روپیہ کمایا اگر تمہارے پاس ہے تو یہ سمجھو کہ تمہارا صرف 97.5 ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ 2.5% جو ہے وہ غریبوں کا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں ان غریبوں فقیروں کا بھی حق ہے، ان سوال کرنے والوں کا بھی حق ہے۔ اگر آپ یہ ذہن بنائیں گے تو آپ کو زکات ادا کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ دولت کی محبت میں گرفتار ہو گئے، سوچا 1 کروڑ روپیہ یار اتنی زکات بنتی ہے کہاں سے دوں، پھر یہی تمہاری تباہی اور زوال کا یہی سے دن شروع ہو جاتا ہے، الٹی گنتی تمہاری یہی سے شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکات دینے کا نمبر آتا ہے اور تمہاری جان نکلنے لگتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قارون کے تعلق سے، قارون کون تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، بڑا غریب بہت مفلس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ رحم کھایا اور اس کو علم کیمیا سکھا دیا۔ علم کیمیا کیا ہے؟ ایسا علم جس کے ذریعے سے انسان سونا بنانا جان جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی غریبی پہ رحم کھایا، ترس کھایا، اسے علم کیمیا سکھا دیا۔ اب علم کیمیا سیکھنے کے بعد اس نے بہت سونا چاندی جمع کر لیا۔ آپ نے سنا ہوگا فارسی میں بڑا مشہور مقولہ بھی ہے کہ جو ہے 40 خزانے جو ہے اونٹوں سے لدے ہوئے اس کے خزانے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نے سونا بنانا، آپ سوچو اگر کسی کے پاس پیسہ چھاپنے کی مشین آ جائے تو وہ کتنا چھاپے گا، دن رات تو اسی میں لگا رہے گا۔ اب اس نے سونا بنانا سیکھ لیا، لگا رہا سونا بنانے میں، سونا چاندی بناتا رہا، مال و دولت جمع کرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا زکات ادا کر۔ اب جب زکات دینے کا نمبر آیا اس نے اپنے مال کا پرسنٹیج لگایا، بہت مال مل جا رہا تھا۔ اب اس کے دل میں کھوٹ آ گیا کہ میں زکات ادا نہیں کروں گا۔ زکات دینے سے جیسے ہی اس نے انکار کیا، پروردگار عالم نے اس کے
کے زمان کا انتظام کر دیا اور پروردگار عالم نے یہ حکم فرما دیا جس زمین سے تجھے سونا بنایا ہے چاندی بنایا ہے اسی زمین میں تجھے دھسا دیا جائے گا. جب اس نے زکات کا انکار کیا پروردگار عالم نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. بلکہ ایک روایت میں یہ تک ملتا ہے کہ وہ آج بھی دھس رہا ہے اور قیامت تک دن بدن وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ قارون والی دولت جمع کرنا چاہتے ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق والی دولت عطا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جو بھی اللہ نے عطا کیا تھا مصطفیٰ نے سوال کیا. ابو بکر نے سارے مال کو اپنے آقا کے قدموں پہ قربان کر دیا. میرے آقا نے پوچھا اے ابو بکر اپنے گھر میں بچوں کے لیے کچھ چھوڑو ہو یا نہیں ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. یا حبیب اللہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں چاہیے. اے پروانے کو جہاد کو بلبل کو بھول کر صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. تو صدیق اکبر والی دولت جمع کرو, عثمان غنی والی دولت جمع کرو. جب اسلام پہ قربان کرنے کا نمبر آئے, اسلام پہ لٹانے کا نمبر آئے, اسلام پہ خرچ کرنے کا نمبر آئے تو ماتھے پہ شکل نہیں آنا چاہیے بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کبھی مال کے ذریعے آزماتا ہے کبھی اولاد کے ذریعے آزماتا ہے. قرآن کریم میں صاف صاف اس نے اعلان کر دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ اے لوگوں سنو میں تمہیں آزماؤں گا, کبھی خوف کے ذریعے آزماؤں گا, کبھی بھوک کے ذریعے آزماؤں گا, کبھی تمہاری جانوں کے ذریعے آزماؤں گا, کبھی تمہاری اولاد کے ذریعے آزماؤں گا, کبھی تمہارے فصلوں کو جو ہے فصلوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. اب اس موقع پر جو صبر کر لے گا وہ کامیاب ہوگا, جو آہو فوا کرے گا, جو چوچرا کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا. مجھے یاد آتی ہے وہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر, مسلم شریف کے اندر, بلکہ مشکات شریف کے اندر کچھ بہت تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کیسے آزماتا ہے. اے بندو اگر آپ کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے تو یہ سمجھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال و دولت ہمارے لیے آزمائش ہے. یہ مال و دولت یقیناً تمہارے لیے وبال جان جن بن جائے گی. اس وقت بنے گی جب تم اس کا حق ادا نہیں کرو گے. جب تم اس کا حق ادا نہیں کرو گے, غریبوں کا خیال نہیں کرو گے, اس کی زکات نہیں ادا کرو گے, یہ مال و دولت تمہارے لیے وبال جان بننے والا ہے. اس لیے تم اس کا حق ادا کیا کرو. اور جو لوگ اس کا حق ادا کرتے ہیں وہ مال و دولت ان کے لیے وبال نہیں بلکہ ان کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ نے سنا ہوگا بڑی مشہور زمانہ حدیث پاک ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے جن کو اللہ نے آزمانا چاہا اور اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا. ایک شخص اندھے کوڑی تھا, دوسرا گنجا تھا, تیسرا اندھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا امتحان لینا چاہا, جب ان کی آزمائش کرنا چاہا تو اپنے ایک فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں ان تینوں کے پاس الگ کر کے ایک ایک کر کے ان تینوں کے پاس بھیجا. پہلے وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری تمنا کیا ہے, تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں کوڑھی ہوں, میری تمنا یہ ہے کہ میرا کوڑپن ختم ہو جائے اور میں خوبصورت ہینڈسم نوجوان بن جاؤں, خوب بیوٹیفل بن جاؤں, لوگ دیکھے ہماری طرف. اس نے تمنا ظاہر کی, فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا, وہ خوبصورت نوجوان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر کہا اور تیری کیا تمنا ہے؟ کہا مال کمانا چاہتا ہوں. کہا کون سا مال تجھے پسند ہے؟ کہا میں اونٹ پسند کرتا ہوں, اونٹ کا جو ہے بہت بڑا بیوپاری بزنس مین بننا چاہتا ہوں. اس فرشتے نے ایک اونٹ اسے عطا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کی. اس کے اونٹوں میں بہت برکت ہوئی. اب وہ خوبصورت بھی بن چکا تھا, اونٹ کا بہت بڑا بیوپاری اور بزنس مین بھی بن چکا تھا. اس کے بعد تو وہ فرشتہ اب دوسرے گنجے کے پاس جاتا ہے, گنجے سے کہتا ہے کہ بتا تیری کیا خواہش کیا ہے؟ تو آخر آپ بتائیں گنجا جو ہوگا وہ کیا تمنا کرے گا؟ یہی تمنا کرے گا کہ اس کے بال آ جائے. جن لوگوں کے بال ہیں وہ بال کالے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ نوجوان نظر آئے, اور جن لوگوں کے بال نہیں ہے وہ بالوں کو جو ہے آنے کی تمنا کرتے ہیں. نہ جانے کون کون سا تیل استعمال کرتے ہیں, نہ جانے کون
कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो वो जाने, अल्लाह जाने। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, वो शख्स गंजे के पास पहुँचता है और गंजे के पास पहुँचने के बाद कहता है तेरी तमन्ना क्या है, तू क्या चाहता है? उसने कहा क्या चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि मेरे सर पे भी बाल आ जाए और मेरे बाल भी खूबसूरत हो, मेरा चेहरा भी खूबसूरत नजर आए, मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ। फरिश्ते ने उसके गंजेपन पे हाथ फेरा, उसके सर पे बाल आ गए, सुभान अल्लाह। फिर कहा और तेरी क्या तमन्ना है? उसने कहा मैं भी माल कुछ हासिल करना चाहता हूँ, मैं भी दौलत हासिल करना चाहता हूँ। कहा किस माल में तेरा इंटरेस्ट है, कौन सा माल जमा करना चाहता है? तो उसने कहा मुझे गाय पालना पसंद है, मैं गाय जमा करना चाहता हूँ, गाय की बिजनेस करना चाहता हूँ। फरिश्ते ने हामिला गाय उसे अता फरमाई और उसके बाद बरकत की दुआ की। अब उसके पास बहुत सारी गायों का खजाना मौजूद हो गया। फरिश्ता वहां से तीसरे शख्स अंधे के पास पहुंचता है और अंधे से कहता है बता तेरी क्या तमन्ना है, आप बताएं, जिसके पास आंख ना हो आंख ही तो मांगेगा। अंधा कहता है कि मेरे पास आंखें नहीं है, मैं दुनिया की रानाइयां, दुनिया के खूबसूरत है और दुनिया की जो ये रानाइयां है मैं इनको देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे आंख मिल जाती तो मैं कुछ हो जाता। अल्लाह फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा, उसके आंखों में बीनाई आ गई, सुभान अल्लाह, वो देखने लगा। उसके बाद फरिश्ते ने पूछा तू क्या करना और क्या तेरी तमन्ना है? उसने कहा मैं बकरियों में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बकरियों का खजाना चाहिए। फरिश्ते ने बकरी अता की और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उसके जो है बकरियों में खूब बरकतें अता फरमा दी। अब तीनों जो एक तोड़ ही था, अब वो खूबसूरत जवान बन चुका था, उसके पास बहुत सारे ऊँटों का खजाना था। जो गंजा था वो भी खूबसूरत जवान बन चुका था, उसके बाद बहुत सारी गायों का जो है खजाना था। जो अंधा था वो भी खूबसूरत जवान बन चुका था और उसके पास बकरियों को खजाना था। ये सब अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। अब अल्लाह ने इन्हें आजमाना चाहा कि मैंने जो इनको अता किया है, आपने ये उसको मेरी बारगाह में मेरे नाम पे खर्च करते हैं या नहीं करते हैं? अब आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है तो इस गलतफहमी में न रहना कि अल्लाह आपसे बहुत ज्यादा खुश है इसलिए बहुत दौलत दिया है। कहीं ऐसा न हो प्यारे कि आपको दौलत दे के अल्लाह आजमाना चाहता है, आपको दौलत दे के अल्लाह आपको इम्तिहान लेना चाहता है। परवरदिगार आलम ने अब उनका इम्तिहान लेना चाहा। फरिश्ते को फिर इंसानी शक्ल सूरत में भेजा उसी कोढ़ी के पास और कहा कि ऐ शख्स मैं यहाँ एक मुसाफिर हूँ, परेशान हाल हूँ, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, तो अल्लाह के नाम पे मुझे एक ऊंट दे दे तो मैं तेरे लिए दुआएं करूंगा। उस शख्स ने कहा मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, मैं बहुत से लोगों को देता हूँ, मैं तुझे नहीं दे सकता। जब उसने इनकार कर दिया, फरिश्ते ने कहा क्या तू पहले कोई नहीं था, अल्लाह ने तुझे दौलत अता फरमाई है? उसने कहा नहीं मैं तो कभी कोई था ही नहीं, बल्कि ये दौलत तो मेरी विरासत में चली आई है, मैं तो पैदाइशी खूबसूरत होगा। अच्छा तो इतना बड़ा झूठा भी बन गया है। फिर उसने अल्लाह के हुक्म से दुआ किया, ए परवरदिगार आलम ये जिस तरह था तो वैसा ही बना दे। जैसे ही फरिश्ते ने दुआ की वो दोबारा कोड़ी हो जाता है, उसका सारा माल हलाक हो जाता है। अब याद रखना मुसलमानों, आपको अल्लाह ने जो दौलत दिया है और आपके बाल में ज़कात बनती है, आप ज़कात से इनकार करते हैं, तो ये ज़हन में जरूर रखना कि कहीं अल्लाह आपको फकीर न बना दे, आपको किसी बड़े इम्तिहान में मुब्तला न कर दे। अदीदान मिल्लत इस्लामिया वो फिर कोड़ी हो जाता है, उसका सारा माल फिर खत्म हो जाता है। उसको अपनी औकात समझ में आती है, बंदों को औकात अपनी उसी वक्त समझ में आती है जब वो मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं। दूसरों की परेशानियों पे हंसने वालों, कभी अपने दामन में अपने गिरबान में झांक के देखना कि कहीं ऐसा ना हो जिस परेशानी में मेरा भाई मुब्तला है मैं उस पर खुश हूं, कहीं अल्लाह हमें उस परेशानी में मुब्तला न कर दे और दूसरे मेरा मजाक बनाए। अदीदान मिल्लत इस्लामिया जब बर्बाद हो गया, उसके बाद वो आगे बढ़ा और गंजे के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अल्लाह के नाम पे मुझे एक गाय दे दे, मुझे दूध पीने की जरूरत है और अल्लाह के नाम पे तो एक गाय अता कर दे। उसने कहा कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है और जो है मैं दूसरों को बहुत देता हूँ, अभी मेरे पास फिलहाल कुछ देने के लिए नहीं है। इसलिए कि जो लोग मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जो ज़कात देना नहीं चाहते हैं, उनसे अगर कह दिया जाए तो हजरत एक दिन लेट हो गए, कल ही तो मैंने वहां मदरसे में इतना रसीद कटवा दिया हजरत, बस एक दिन बाद आपने कहा। उसने कहा आप नहीं हो सकता, मैं नहीं दे सकता। फरिश्ते ने उसे याद दिलाया, उसकी औकात याद दिलाई। क्या तू गंजा नहीं था और तेरे पास कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ने तुझे एक गाय के जरिए तुझे बरकत दी? उसने कहा नहीं मैं तो पहले से खूबसूरत था और ये जो देख रहे हो ये मेरी खानदानी विरासत चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा तू झूठा है, ऐ परवरदिगार आलम तू इसे वैसा ही बना दे जैसा ये पहले था। अल्लाह अकबर। जैसे ही फरिश्ते के ज़बान से ये कलिमात निकलते हैं, परवरदिगार आलम फिर उसके बालों को छीन लेता है, फिर उसे गंजा बना देता
ہے اور اس کی ساری گائیں مر جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد وہ تیسرے شخص کے پاس، اندھے شخص کے پاس پہنچتا ہے اور پھر سے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پریشان حال ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، مجھے ضرورت ہے مدد کی، اللہ کے نام پہ ہمیں ایک بکری عطا کر دے۔ وہ اندھا شخص جو پہلے اندھا تھا اب خوبصورت بن چکا تھا، اس نے کہا تو اللہ کے نام پہ مان رہا ہے، ارے اللہ ہی نے تو سب کچھ دیا ہے، ایک کیا جتنا تیرا دل کرے اتنی بکریاں تو اللہ کے نام پہ لے جا سکتا ہے، ایک کیا جتنا تیرا دل کرے اللہ کے نام پہ ساری بکریاں لے جا سکتا ہے۔ جب اس نے کہا تو فرشتے نے کہا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو پیارے وہ شخص جو اللہ کے نام پر، جسے اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے مال و دولت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، اس کے حسن میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھو اس کا مال بھی باقی رہا، اس کے آنکھوں کی بینائی بھی باقی رہی، جنہوں نے انکار کیا وہ کوڑی بھی بن گئے، گنجے بھی بن گئے۔ میرے پیارے صحیح اور سالم تندرست نوجوان مسلمان بھائیوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، دولت عطا فرمائی ہے، تو اس دولت کا حق ضرور ادا کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو مالک کے نصاب بنایا ہے تو آپ جو ہے اپنے مالوں کا زکات ضرور ادا کریں۔